الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال ایجوکیشن ہائی اسکول میرپور خاص میں 7ویں جماعت کی معاشرتی علوم کا پہلا سبق انسان نے لکھنا کیسے سیکھا کا ذیلی عنوان کاغذ کی ایجاد۔ ذیلی عنوان یعنی کہ ریلیونٹ ٹاپک، تو کاغذ کی ایجاد اس کا ایک ذیلی عنوان ہے۔ اس سے متعلق کچھ گزارشات پیش ہیں۔ علم کے حصول اور اس کی اشاعت میں کاغذ کو مرکزی کردار حاصل ہے۔ بغداد کی خلافت عباسیہ اور اسپین کی خلافت امیہ کے دور میں علم کی وسیع پیمانے پر ترویج و اشاعت کاغذ پر لکھی گئی کتب کے ذریعے ممکن ہوئی۔ کاغذ سے قبل لکھنے کی دیگر اشیاء مثلا مٹی کی تختیاں، ہڈیاں اور چمڑا وغیرہ اس قابل نہ تھیں کہ فقط ان کے بلبوتے پر دنیا میں لاکھوں کتب پر مشتمل بڑے بڑے کتب خانے وجود میں آ سکتے تھے، کیونکہ ان چیزوں کا حجم بہت زیادہ ہوتا تھا اور ان کا جو ہے سائز بہت زیادہ ہوتا تھا، لہٰذا ان کے اوپر لکھنا تو ممکن تھا، لیکن ان کے ذریعے کتاب مشتمل دینا، کتاب مرتب کرنا اور کتاب کی شکل و صورت دینا یہ ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا ضرورت اس وقت یہ پیش آئی کہ کوئی ایک ایسی چیز ایجاد کی جائے کہ جو وزن میں بھی کم ہو اور سائز میں بھی چھوٹی ہو، جس کے اوپر لکھا جا سکے، جس کے اوپر تحریر کیا جا سکے۔ تو کاغذ کی ایجاد جو ہے وہ پھر وجود میں آئی۔ دنیا کو کاغذ کا یہ تحفہ چینیوں نے دیا۔ 105 عیسوی میں سائلون نام کے ایک چینی باشندے نے پھٹے پرانے کپڑوں، گھاس پھوس، درختوں کی چھالوں اور ماہی گیروں کے خراب جالوں کے ذریعے کاغذ تیار کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ روئی سے بننے والا کاغذ، روئی یعنی کاٹن سے بننے والا کاغذ مسلمانوں کی ایجاد ہے، جس کے بعد علم کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ اس سے پہلے چین میں ریشم کے کیڑوں کے خول سے کاغذ بنایا جاتا تھا، جو دنیا بھر میں شار ریشم کے راستے برآمد ہوتا تھا۔ وہ کاغذ دنیا بھر میں چین جو ہے وہ برآمد کیا کرتا تھا اور دنیا بھر میں وہ کاغذ پہنچا کرتا تھا۔ چونکہ یہ کاغذ بہت زیادہ مہنگا تھا، اس لیے لوگ اب بھی چمڑے پر لکھنے کو ترجیح دیا کرتے تھے، کیونکہ چمڑے پر لکھنا ان کو سستا پڑتا تھا، اور ریشم کے کیڑے کے خول سے بننے والا کاغذ وہ ان کو مہنگا پڑتا تھا۔ لہٰذا لوگوں نے اس کاغذ کو عام نہیں کیا، کیونکہ بہت مہنگا تھا، لہٰذا چمڑے پر ہی لکھنے کو ترجیح دیتے تھے اس دور میں لوگ۔ مسلمانوں نے جب 704 عیسوی میں چین کے مغربی علاقے سنکیانگ کو فتح کیا تو اس وقت چین کے قیدی سپاہیوں کی مدد سے سمرقند میں کاغذ بنانے کے کارخانے قائم کیے گئے۔ سمرقند میں مسلمانوں نے 704 عیسوی میں قائم کیے۔ یہیں سے انہیں کاغذ کی صنعت کو اپنانے اور فروغ دینے کا خیال آیا۔ کچھ کاغذ نمونے کے طور پر اسلامی سلطنت کے مرکزی شہروں دمشق اور بغداد بھیجے گئے، اور فقط 2 سال کے انتھک تجربات کے بعد 706 عیسوی میں یوسف بن عمر نامی مسلمان سائنسدان نے روئی سے بننے والا کاغذ ایجاد کر لیا، جسے دمشقی کاغذ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ یہ کاغذ معیار میں سمرقندی کاغذ کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر تھا، لہٰذا اس کاغذ نے سمرقندی کاغذ کو مات دے دی، اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اور معیار میں چونکہ یہ بہت بہتر تھا لہٰذا لوگوں نے اس کو زیادہ اختیار کرنا شروع کیا۔ یوں 8ویں صدی عیسوی کے اندر تمام مسلمان ممالک میں بقدر ضرورت کاغذ سازی کی صنعت فروغ پائی اور سستا اور معیاری کاغذ وافر مقدار میں بننے لگا۔ روئی کے کاغذ کی آمد سے مصری کرتاس کا استعمال ختم ہونے لگا، اور کچھ ہی عرصے میں تہامہ، دمشق اور طرابلس میں کاغذ سازی کی صنعت فروغ پذیر ہوئی۔ طرابلس کے بعد مراکش میں بھی کچھ فیکٹریاں کاغذ بنانے کی لگیں۔ یہیں سے یہ صنعت اسپین میں داخل ہوئی۔ اسپین پہلا یورپی ملک ہے جہاں کاغذ سازی کا کام مسلمانوں کے ذریعے شروع ہوا۔ اس سے قبل یورپ میں صرف چمڑا ہی لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسپین کے مسلمان ماہرین نے کاغذ سازی کے نئے معیارات پیش کیے۔ 12ویں صدی عیسوی میں اسپین کا بنا ہوا کاغذ نہایت عمدہ، مضبوط اور دنیا بھر میں معیاری مانا جانے لگا۔ مسلمانوں کا یہ کارنامہ تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا کہ انہوں نے کاغذ سازی کے فن کو تمام عالم میں پھیلا دیا۔ موجودہ زمانے میں کاغذ بنانے کے لیے لکڑی استعمال کی جاتی ہے، اور اب کاغذ دستی مشینوں اور خودکار مشینوں یعنی آٹومیٹک مشینوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ اب ایسی مشینیں بھی موجود ہیں جو چند منٹوں میں کاغذ تیار کر لیتی ہیں، اور ہزاروں لاکھوں ٹن کاغذ اس سے تیار